فرش التراب يضمني. یا کھانے پینے کے سامان میں لگ جائیں، ان کی یہ فطرت نہیں تھی، بلکہ یہ ہمیشہ سوچ تھی. صحابہ کے بارے میں ہم سب کا کیا گمان ہے کہ وہ گناہوں کے ساتھ دنیا سے چلے گئے؟ صحابہ کے بارے میں ہم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ نے ان کو ایسی حالت میں بلایا ہے، پہلے اللہ نے رضا کا پروانہ بھیجا ہے اور بعد میں بلایا ہے. کیا کرا ہے؟ اور رضا کا پروانہ اللہ نے کیسے دیا؟ پہلے قرآن نازل کیا، قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ تصدیق کر دی. کیا کیا؟ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جتنے لوگوں نے ایمان لایا اور جتنوں نے یہ بیعت کی کہ یا رسول اللہ ہم کبھی شریعت کے خلاف زندگی نہیں گزاریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، شراب نہیں پئیں گے، شرک نہیں کریں گے، اور ہم کسی کو ناحق قتل نہیں کریں گے. جب یہ بیعت کی گئی تو اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ان کی تصدیق کیا اور اللہ نے ان کے رضا کا پروانہ قرآن مجید میں بھیجا. ہے نہیں ہے؟ ارے بولو نا، ہے کہ نہیں ہے نا؟ قرآن یہ صحابہ کے ایماندار ہونے کی گواہی دے رہا ہے. قرآن صحابہ کے، اللہ کے رسول کے سچے عاشق ہونے کی گواہی دے رہا ہے کہ صحابہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے دین کے سچے کیا تھے؟ عاشق تھے. کیا بھئی ہم بھی بنیں گے؟ ہم بھی اللہ کے دین کے، اللہ کے رسول کے عاشق بنیں گے؟ اگر طلب کر لیا تو جس کا عاشق ہے اس کا عاشق بن جاوے گا، اور اگر طلب نہیں کیا تو بس حیوان بن کر زندگی گزارے گا. مل گیا کھایا، جگہ مل گئی سو گیا. اور ہم کو حیوانیت کی زندگی نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ کے عشق، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے دین کی محبت کی زندگی چاہیے. اللہ سے مانگے کہ نہیں رمضان میں آپ لوگوں نے؟ یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم نے رمضان میں مانگنا کیا تھا، مانگے کیا، مانگنے کا رہ کیا گیا وہ بھی خبر نہیں. بہت ساروں نے دعائیں کرے ہوں گے، اللہ بچے کو بچے نہیں ہے، بچے کو دھندا نہیں ہے، اللہ بچے کو رشتہ نہیں ہے، بچے کو نوکری نہیں ہے، بس دعا ختم. کیا یہ رشتے کا، کیا یہ روزی کا، کیا یہ نوکری کا، کیا یہ بچے کو بچہ ہو جانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے. بہت بڑا مسئلہ تو یہ ہے میرے بھائیوں، بہت بڑا مسئلہ تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ قیامت کا دن ہو، ہماری حاضری اللہ کے سامنے ہو اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، علی آپ کی کامیابی کس میں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ملاقات کے وقت میرا رب مجھ سے راضی ہو، یہ میری کامیابی ہے. سب کی فکر ہے، رب کی فکر ہمیں نہیں ہے. بہرحال میں نے قرآن کی ایک آیت سنایا، آپ لوگوں کو سنے، قرآن کی آیت سنے آپ لوگوں نے. قرآن کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لیکن یہ مہینہ تقریباً 2 حصہ گزر گیا. کتنا گزر گیا؟
اور رمضان کا نام رمضان اللہ نے رکھا، اور رمضان کے مہینے کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا۔ آج ایک بڑی عجیب ایک روایت میں نے پڑھی، دل دہل گیا، دل میں بڑی تکلیف ہو گئی، کبھی یہاں تک سوچ بھی نہیں گئی تھی ہماری، لیکن ایک بہت عجیب بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی۔ لوگوں کو اس بات پر اطمینان ہے کہ میں شفاعت کرنے والا ہوں، لیکن 4 چیزوں میں شفاعت نہیں کروں گا، یاد رکھو۔ کتنی چیزوں میں؟ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں پر اللہ کے رسول جب پوچھیں گے یہ کس کا جھگڑا چل رہا ہے، اللہ کے رسول فرمائیں گے اس معاملے میں شفاعت نہیں کروں گا۔ یاد رکھیں گے؟ ارے یاد رکھیں گے کیا؟ ہم کو تو اتنا ہی اطمینان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ختنہ والے لوگ ہیں، ہم تو جنت والے لوگ ہیں، ہے نا؟ ہم کو اتنا اطمینان ہے۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ مسلمان ہیں، اور مسلمانیت کا ہمارے پاس نماز ہو نہ ہو، روزہ ہو نہ ہو، زکوٰۃ ہو نہ ہو، حج ہو نہ ہو، اخلاق ہو نہ ہو، مسلمان ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہمارے پاس تو ختنہ ہے۔ کیا ہم ختنہ کرے ہوئے لوگ ہیں؟ اور ہم ہی لوگ جنت میں جائیں گے؟ یہ دھوکہ ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے فرمایا کہ چند لوگوں کی پٹائی کی جا رہی ہوگی، میدان قیامت ہوگا، اور جہنمی فرشتے ان کو ہتھوڑے سے مار رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک اٹھا کر اپنے امتیوں کی طرف دیکھیں گے اور آپ فرمائیں گے کہ میرے امتیوں کو کیوں مارا جا رہا ہے، ان کی کیوں پٹائی ہو رہی ہے؟ تو کہا جائے گا ایک دعویٰ کرنے والے نے دعویٰ کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ پوچھا جائے گا وہ دعویٰ کرنے والا کون؟ اللہ کے نبی جب پوچھیں گے دعویٰ کرنے والا کون ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا دعویٰ کرنے والا رمضان ہے۔ دعویٰ کرنے والا کون ہے؟ دعویٰ کرنے والا کون ہے؟ رمضان ہے۔ یہ رمضان اللہ کی عدالت میں یہ دعویٰ پیش کیا ہے، اور یہ رمضان کہہ رہا ہے اللہ کریم یہ مسلمان ہو کر اس نے میرا ادب نہیں کیا ہے، مسلمان ہو کر اس نے روزہ نہیں رکھا، مسلمان ہو کر رمضان میں حرام کاموں سے اجتناب نہیں کیا، مسلمان ہو کر اس نے رمضان میں نہ نماز کا اہتمام کیا، نہ قرآن سننے کا اہتمام کیا، نہ رمضان میں اس نے جو برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا۔ رمضان دعویٰ کرے گا، رمضان کے دعوے کی وجہ سے اس کی پٹائی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ شکایت سنیں گے کہ رمضان یہ کہہ رہا ہے کہ میں احترام نہیں کیا، اللہ کے رسول فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ رمضان اتنا چلا گیا میرے بھائیوں، رمضان کے آنے کی خوشی میں ہم نے کیا چھوڑا؟ تھوڑا سا ہم دھیان دیں اپنے اوپر۔ رمضان آیا اس لیے میں نے غیبت چھوڑا، رمضان آیا اس لیے میں نے شراب چھوڑی، میں نے زنا چھوڑا، میں نے غیبت چھوڑا، رمضان آنے کی وجہ سے میں نے کسی پر ظلم کرنا چھوڑا، رمضان آنے کی وجہ سے ہم نے کسی گناہ کو چھوڑا؟ جس نے رمضان کی وجہ سے میرے بھائیوں گناہ کو بھی نہیں چھوڑا ہے، رمضان سے اس کو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہی رمضان اس کے لیے ہلاکت کا سبب بنے گا۔ کیا بنے گا؟ یہی رمضان
اس کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ اسی لیے تو بد دعا ہوئی نا۔ کس کے لیے بد دعا ہوئی؟ کافروں کے لیے۔ بد دعا کس کے لیے ہوئی؟ یہودیوں کے لیے۔ بد دعا کس کے لیے ہوئی ہے؟ مشرکوں کے لیے۔ بد دعا ان کے لیے ہوئی ہے جو کلمہ پڑھنے والے، بد دعا ان کے لیے ہوئی ہے جو قرآن پر ایمان لانے والے، بد دعا ان کے لیے ہوئی ہے جو اللہ کے سامنے سر جھکانے والے، بد دعا ان کے لیے ہوئی ہے جو رمضان کا روزہ رکھنے والے، بد دعا ان کے لیے ہوئی ہے جو رمضان پا کر بھی رمضان میں حرام کاری کرنے والوں کے لیے بد دعا ہوئی ہے۔ رمضان آیا، رمضان گیا، لیکن میرے بھائیو رمضان کی وجہ سے ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ اور اللہ رب العالمین کو جب قرآن نازل کرنا تھا، اللہ کو جب اپنی کتاب نازل کرنا تھا، اللہ نے اتنا سوچا کہ قرآن کو کس زمانے میں نازل کیا جائے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کب کیا؟ اللہ نے رمضان دیکھا، پہلے اللہ نے جہنم کے دروازے بند کر دیا، اللہ نے رمضان دیکھا، اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیا، اللہ نے رمضان دیکھا، شیطان کو پہلے اللہ نے قید کر دیا، اللہ نے رمضان دیکھا، اللہ نے اپنے عرش کے جتنے فرشتے تھے سارے فرشتوں کو اللہ نے پہلے زمین پر بھیجا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا حدیث مبارک میں، حدیث سنتے کہ نہیں آپ لوگ؟ بولتے بھی نہیں کچھ، حدیث سنتے بھی ہو جمعہ کے دن مسجد میں آ کر، حدیث سنتے بھی ہو۔ ہم لوگوں کو لگاؤ نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ گھر میں کتاب تعلیم کرو بولے تو کوئی نہیں کرتا، موبائل کی تعلیم ہر ہاتھ میں ہو رہی ہے، گھر میں نہیں، لیکن کتاب تعلیم کسی گھر میں نہیں ہوتی ہے۔ اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کی فکر نہیں، اپنی بیوی کو جہنم سے بچانے کی فکر نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو قرآن جب نازل کرنے کا مسئلہ آیا تو اللہ نے کیا کیا؟ پہلے شیطان کو قید کیا، جہنم کو بند کر دیا، جنت کو سجایا، پھر جبریل کو اپنی کتاب دیا اور پیغام دیا، یہ قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر آؤ۔ حضرت جبریل نے قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا رمضان سنایا ہے، اور پورا رمضان اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن سے اپنا تعلق رکھا ہے۔ عام طور پر تو بات یہ ہے میرے بھائیوں ہماری کہ ہم لوگ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ کیا نہیں ہے بولو؟ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے ہر ایک کے دماغ میں یہ ہے قرآن کا اور میرا کیا تعلق ہے؟ بولو بھلا کیا بولتے ہیں؟ اے آنکھیں بند کرنے والوں، نیچے گردن کرنے والوں، میری بات سنو، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو ایک بہت اہم پیغام سنا رہا ہوں۔ اگر ہم نے یوں سمجھا کہ قرآن سے میرا تعلق نہیں ہے تو مجھے یہ بتاؤ، پھر یہ قرآن سے جب تمہارا تعلق نہیں ہے تو پھر تمہارا ایمان کہاں ہے؟ قرآن پڑھنے آتا ہو نہ پڑھنے آتا ہو، لیکن قرآن سے میرا کیا ہے؟ بولو، قرآن سے میری نسبت ہونی چاہیے، قرآن سے میرا تعلق ہونا چاہیے۔ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، اس سے محبت ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ قرآن سے۔ قرآن بھائی ان لوگوں کا قرآن ہے جو قرآن پڑھتے ہیں،
بھئی ہم قرآن سیکھے نہیں، ہمارا اور قرآن کا کیا تعلق ہے؟ قیامت کے دن بھی یہی کہا جائے گا تم قرآن والے نہیں ہیں، تم قرآن سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، یہ قرآن کل قیامت کے دن تمہارے خلاف دعویٰ کرے گا۔ کیا دعویٰ کرے گا؟ ایک دعویٰ رمضان کر رہا ہے اور دوسرا دعویٰ قرآن کر رہا ہے۔ قرآن کہے گا اللہ اگر میں تیری کتاب ہوں، میں تیرا قرآن ہوں، تو اللہ یہ روزے دار کو، یہ بے نمازی کو نمازی کو، یہ داڑھی رکھنے والے کو بغیر داڑھی والے کو، اللہ اس نے میرے سے تعلق نہیں رکھا ہے، اللہ اگر میں تیرا قرآن ہوں تو اس کو جہنم میں پھینک دے، ورنہ مجھے تو اپنے کلام سے نکال دے۔ اب کیا کرنا بھی، ہم تو قرآن نہیں پڑھے۔ آج جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں سب لوگ سنو، آپ قرآن نہیں پڑھے ہو، یہ ہماری کمزوری تھی، مجبوری تھی۔ ہمارے زمانے میں کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں تھا، ہمارے زمانے میں کوئی قرآن ہمیں سکھانے والا نہیں تھا، لیکن آج کم سے کم قرآن پڑھنے والے موجود ہیں۔ جہاں قرآن سنایا جا رہا ہے وہاں محبت سے سنو۔ قرآن نہیں سن سکتے، روزانہ اپنے گھر میں جا کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر، اللہ کی کتاب اپنے ہاتھ میں لے کر صرف اتنا کہو کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس میں اللہ نے جتنے احکامات بیان فرمائے ہیں یہ سچ ہے اور حق ہے، بس اتنا کہو۔ حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانی انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا، اور وہ بزرگ ایسے تھے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، اور خواب میں دیکھا تو وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں۔ تو میں نے سبب پوچھا، بھائی تم جنت میں ٹہل رہے ہو، کیا سبب بنا کہ تم جنت میں چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں روزانہ قرآن کریم اپنی گود میں لے کر صرف اتنا کہتا تھا یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اس کلام میں جتنے احکامات ہیں وہ سچ ہیں، اور یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے۔ بس اللہ کا قرآن لے کر میں اتنا کہتا تھا، بس اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے میرے مرنے کے بعد اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ کم سے کم یہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن نہیں پڑھنے آیا تو وضو کر کے کم سے کم قرآن کو اپنی گود میں لے لو، اور گود میں لے کر قرآن کو محبت سے دیکھو۔ کبھی کبھی اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، میری طرف دیکھو، کبھی کبھی اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اس کے بچے کو گود میں لے کر ذرا چوما جاتا ہے، چاٹا جاتا ہے، اس کے ساتھ مسکرا کر باتیں کی جاتی ہیں کہ اپنی اولاد ہے، وہ اولاد میری نہیں ہے اور یہ اولاد سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں جگہ بنانی ہے، اس لیے اس کے بچے کو لے کر آدمی بولتا ہے ماشاءاللہ کیا چاند ہو گیا، کیا لال ہو گیا، کیا خاص ہو گیا، کیا خوب، کتنا بھی بدصورت رہا تو اس کو کیا بولتا ہے، کیا خوبصورت ہو گیا، کیونکہ اس کے دل میں جگہ بنانی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے رب کے دل میں اترنے کے لیے اور اپنے رب کے پاس اپنا مقام بنانے کے لیے اور اپنے رب کا محبوب بننے کے لیے رب کا کلام ہاتھ میں لے کر کم سے کم اتنا تو کہو کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ اس کو چومو ایک مرتبہ۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم کسی کے قدم جا کر چومو، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ تمہارے گھر میں اگر اللہ کا کلام رکھا ہوا ہے تو اس کو ایک مرتبہ پیار سے لے لو، پیار سے دیکھ کر ایک مرتبہ چوم لو، اور ایک مرتبہ صرف اتنا کہہ دو یہ میرے اللہ کی کتاب ہے اور یہ میرے اللہ کی سچی کتاب ہے۔ شاید اتنا کہنا ہی ہمارے نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ انشاءاللہ کریں گے، محبت تو کرنا پڑے گا۔
ورنہ قرآن سے بھی بے تعلق. جیسے کتنے بد نصیب رمضان سے بے تعلق ہیں، کتنے بد نصیب ایسے ہیں جن کے نصیب میں خیر نہیں ہے، رمضان سے محروم ہیں. کتنے ایسے ہیں جو رمضان کی مغفرت سے محروم ہو گئے، رمضان کی رحمتوں سے محروم ہو گئے. وہ کون ہیں؟ جو رمضان پا کر رمضان کی ناقدری کرنے والے. یہ دو چیزیں ہو گئی. پہلا جھگڑا رمضان کرے گا، دوسرا جھگڑا کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ سنتے خوب ہیں لیکن یاد کچھ رکھتے نہیں ہیں. سمجھے نا؟ ایک وکیل نے اگر بولا عدالت میں آج تیرے کو جج کے سامنے ٹھہرنے کا ہے، اور انہیں یوں بولا تو اپنے کو یوں بولنے کا، یوں بولا تو یوں بولنے، 10 مرتبہ پوچھے گا اس کو پھر کیا بولنا، پھر کیا بولنا، پھر کیسا کرنا، یاد رکھے گا. اس کے ہاتھا پاؤں کی تھرتھری شروع ہو جاوے گی، دل کی گھبراہٹ شروع ہو جاوے گی. میرے بھائیوں، ہمارے دل کیسے ہو گئے کہ اللہ کا خوف ہی نہیں ہمارے پاس، تو کہ کچھ پوچھ بھی ہونے والی ہے، اللہ کے سامنے ٹھہرنے کا بھی ہے. تو یہ دو چیزیں جھگڑے کریں گے. کتنی چیزیں؟ ایک رمضان، اور اللہ کے نبی سفارش نہیں کریں گے، یاد رکھو. دوسرا قرآن، اللہ کے نبی سفارش نہیں کریں گے. قرآن جس کے بارے میں لڑے گا اللہ کے نبی اس کو چھوڑ دیں گے، میں اس کی سفارش نہیں کروں گا. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو امانت میں خیانت کرنے والے ہیں، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. امانت میں خیانت. پیارے آقا سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ، بولو بولو، کیا منہ میں دم ہے تمہارے؟ زبان ہے کہ نہیں منہ میں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، بولو. زندوں کی مجلس ہے، بیماروں کی تو نہیں ہے نا. مردے نہیں بول رہا میں، بیمار تو نہیں نا آپ لوگ؟ روزہ تو لگا نہیں ہے نا. درود پڑھیں، شوق سے پڑھیں، سمجھے نا. اور یہ فطری چیز ہے، آدمی جتنا اندر سے بولتا ہے اتنا اس کے دل میں اترتا ہے. جتنا شوق سے بولتا ہے اس کا دل اتنا لذت حاصل کرتا ہے. پیارے آقا نے فرمایا لا امانت لی لا ایمان لی. کتنی بھی ٹوپی پہنو، کتنی بھی داڑھی رکھو، کتنی بھی تہجد پڑھو، کتنا بھی کچھ بھی کیا بھی کرو، تم اگر امانت دار نہیں ہے تو تم مسلمان نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اب امانت داری کیا ہوتی ہے؟ امانت داری کہتے کس کو ہیں؟ کسی نے اپنے پاس کچھ پیسے دے دیے رکھنے کو، سونا دے دیا، چاندی دے دیا، پیسے دے دیا، رکھنے کو دیا. کوئی یتیم اپنے گھر میں تھا، اس کے بابا کے پیسے تھے، اب نے کیا کر دیے؟ صاف کر دیے، ختم کر دیے. بے ایمان ہو گئے تو ایمان کہاں رہ گیا؟ کھائے تو صاف کر دیے تو ایمان رہ گیا. لوگ دنیا میں بے ایمان بولتے ہیں، اللہ قیامت کے دن بولے گا تو بے ایمان ہے، تیرے پاس ایمان نہیں ہے. کسی کی امانت کھا جانا، کسی کے مکان پر قبضہ کر لینا، کسی کے مال پر قبضہ کر کے مال کھا جانا، تھوڑی سی لذت کے خاطر، تھوڑے سے نفع کے خاطر، میرے بھائیوں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا. اور امانت جس کے بارے میں لڑے گی، اللہ میں امانت ہوں اور اس نے مجھے ادا نہیں کیا ہے، اللہ میں امانت ہوں اور اس نے مجھے پورا نہیں کیا ہے، اس غریب کی امانت اس نے کھا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بے ایمان کی بھی
جو کلمہ بھی پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، لیکن ایماندار نہیں تھا، تو ایماندار نہیں ہے تو ایمان والا کہاں ہو سکتا ہے؟ ایماندار کس کو کہتے ہیں؟ سب کھا کے سب کا ڈبا کے نماز پڑھنے والے بھی ایماندار، لوگوں سے لوٹ کے مسجد کو چندہ دینے والے کو ایماندار، لوگوں کو دھوکہ دے کے کما کے غریبوں کا پیٹ بھرنے والے کو ایماندار نہیں، بلکہ ایماندار اس کو کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ، اپنی زبان سے، اپنے اخلاق سے کسی کو تکلیف نہ دیا ہو، کسی کو ستایا نہ ہو، کسی کو دکھایا نہ ہو، اس کو ایماندار کہتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کون ہے؟ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا نماز پڑھنے والا، اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا روزہ رکھنے والا، اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا حج کرنے والا، اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا خیرات کرنے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہو۔ کیا ہو؟ زبان سے تکلیف نہیں دیا، ہاتھ سے مسلمان کو تکلیف نہیں دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مسلمان ہے۔ تو امانت داری کیا ہے؟ کہ جس کی امانت ہے اس تک پہنچا، استعمال کر کے نہیں پہنچانا۔ کسی نے آپ کو بولا ہے صاحب یہ میری امانت آپ کے پاس رکھو، 10,000 کا بنڈل آپ کو دے دیا، مثال دے رہا ہوں، آپ بولے جب منگے گا جب دیں گے، اور اس کو اپنے آچار چٹنی میں لگا کے کھا لیے، اور منگنے کے بعد اپنے الماری میں سے نکال کے دوسرے پیسے دے رہے ہیں، تو ایماندار نہیں ہے، تو بے ایمان ہے، تو نے اس کے پیسے بدل کے واپس کر دیا ہے۔ ایمانداری یہ ہے کہ آپ اگر امانت کسی کی سنبھال سکتے ہیں تو لینا، اور اگر امانت نہیں سنبھال سکتے تو اس کو یہ بولیں گے تیری انامت سنبھال سکتا ہوں لیکن امانت نہیں سنبھال سکتا۔ انامت اور امانت میں فرق ہے، انامت بولے تو جتنے ہیں اتنے دے دوں، اور امانت بولے تو جو ہیں وہ لوٹا دے دوں، اس میں فرق ہے۔ تو یہ امانت دار، امانت داری میں خیانت کرنے والا، اس کے بارے میں بھی آیا کہ ایسے آدمی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے۔ اور چوتھا وہ ہے آپس کا رشتہ، آپس کا تعلق، جس نے انگار لگا کے ختم کیا، چغلی کر کے ختم کیا، کانا بھر کے ختم کیا، لالچ دے کر توڑا، کسی وجہ سے کسی کا گھر توڑا، کسی وجہ سے کسی کے بھائی کو کسی کے بھائی سے جدا کر دیا، کسی کی بیوی کو اس کے شوہر سے جدا کر دیا، کسی کی ماں کو اس کے اولاد سے جدا کر دیا، تو میرے بھائیوں ایسے رشتوں میں فتنہ اور رخنہ ڈالنے والا اور ایسے رشتوں کو توڑنے والا، یہ رشتہ داری بھی کل اللہ کے عرش کے پاس جا کر کہے گی اللہ میں رشتہ داری ہوں، اللہ میں صلہ رحمی ہوں، لیکن رب اس ظالم نے جو رمضان میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، فطرہ دیتا تھا، مسلمان کہہ کے زکوٰۃ بھی دیتا تھا، مسلمان کہہ کے روزے داروں کی پارٹیاں بھی کراتا تھا، ایسے کتنے نالائق لوگ ہیں جو لوگوں کا حرام مال کھاتے ہیں اور لوگوں کی افطاری کراتے ہیں۔ ایسی افطاریوں میں شرکت نہیں کرنا جس کے کمائی میں آپ کو ذرہ برابر شک ہو جائے کہ یہ آدمی رشوت خور ہے، سود خور ہے، بے ایمانی سے کماتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، غریبوں پر ظلم کرتا ہے، ایسے ظالموں کے دسترخوان پر نہ بیٹھا کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے آپ کو بھوکا رکھنا اس کھانے سے بہتر ہے کہ کسی حرام خور کے دسترخوان کی تم زینت بن سکو۔ تو میں عرض کر رہا تھا
کہ آپس کی جو نا اتفاقیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، لگانے والے ہیں، انگار لگانے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے موت سے پہلے جن کے رشتوں میں درار ڈالا ہے، جن کے دوستی میں درار ڈالا ہے، اور جن کے رشتے توڑ کر، جن کے بیٹوں کے رشتے توڑ کر اس نے خاندان کا خرابہ کیا ہے، ان کے دلوں کو تکلیف دیا ہے، چاہیے کہ موت سے پہلے توبہ کر لے۔ اور توبہ تہجد میں اٹھ کر توبہ کرنے سے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ افطار کے وقت میں 2 گھنٹے رو کر اللہ سے توبہ کرنے سے یہ تیرا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ جس کا دل تو نے دکھایا ہے، جس کا رشتہ تو نے توڑا ہے، اور جس کو زخم تو نے دیا ہے، اور جس کے دل کو تو نے رلایا ہے، اور جس کے گھر کو تو نے اجاڑا ہے، اس کو کسی بہانے سے ملاقات کر کے یوں کہہ دے۔ اگر کچھ نہیں کہہ سکتا، حضرت مولانا یونس رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمایا کرتے تھے، کسی کو اپنی غلطی مت بتاؤ کہ میں نے تمہارے گھر میں انگار لگایا تھا، بس اتنا ملاقات ہونے کے بعد کہو بھائی ہم سے اگر آپ کو کوئی دکھ ہو گیا ہو نا ہم کو معاف کر دیجیے۔ کیا کہہ دو؟ اب کیا ہوا ہے اپنے کو تمہارا کچھ معلوم ہے، لیکن بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے دیکھو تمہارا یہ کرا تھا اور وہ کرا تھا، ہے نا۔ میرے بھائیو، یہ 4 بڑے گناہ ایسے ہیں جس کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کو دیکھ کر بھی آپ کی میری سفارش نہیں کریں گے۔ یاد رہیں گے یہ 4 بڑے گناہ؟ یاد رہیں گے؟ پہلا گناہ کیا ہے؟ رمضان میں کوئی گناہ نہیں کرنا، رمضان کی بے احترامی نہیں کرنا۔ دوسرا گناہ کیا ہے؟ قرآن سے محبت، قرآن کی بے ادبی نہیں۔ قرآن کی بے ادبی کیا ہے؟ قرآن والوں کی مذاق کرنا یہ حرام اور قرآن کی بے ادبی ہے۔ قرآن کی بے ادبی کیا ہے؟ قرآن والوں کو حقیر سمجھنا، یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ قرآن کی بے ادبی کیا ہے؟ کہ قرآن والوں کو آخری درجہ دینا اور یہ لوگوں کا کھا پی کر گھومنے والوں کو اول درجہ دینا۔ ووٹ کے ذریعے سے جو تمہارے مالک اور تمہارے ممبر بن گئے ان کو عزت دی جا رہی ہے، اور جو اللہ اللہ کہہ کے جنہوں نے قرآن کا ایک ایک لفظ اپنے سینے میں اتارا ہے اس کو حقیر سمجھا جا رہا ہے۔ ارے مسلمانوں، اپنے ایمان کو جگاؤ کہ ہمارے پاس ایمان ہے کہ ایک دنیا کے جوتے چاٹنے والے کو اور مال سمیٹنے والے کو عزت والا سمجھتے ہیں، اور قرآن پر جان لگانے والے کو اور قرآن کو جمع کرنے والے کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اپنے آپ کو یوں سمجھتے ہیں اول درجے کا مسلمان۔ قرآن کی عزت کرو، یہ قرآن تمہاری شفاعت کرے گا۔ ایک نزہت المجالس آج کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک بڑی عجیب بات میں نے پڑھا کہ فرمایا کہ کل آدمی مر جاوے گا، قبر میں لٹا دیا جائے گا، جس نے قرآن پڑھا ہے، جس کو قرآن سے محبت ہے، تو قرآن مرنے والے مردے سے یوں کہے گا ابھی نم حتی یاتیک القیامہ، تو سو جا، قیامت آنے تک تجھے کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتے جو میرے پاس آئے ہیں، تیرے پاس آئے ہیں تجھ سے سوالات کرنے کے لیے، اس کے سوالات کے جوابات میں دے دوں گا، تو سو جا۔ کون کہے گا؟ کون کہے گا؟ قرآن کہے گا۔ قرآن والوں سے محبت کرو، قرآن سے محبت کرو، قرآن پیار سے سنو۔ قرآن اگر پڑھنا نہ آتا ہو، قرآن ہاتھ میں لے کر اس کو محبت سے دیکھو، یہ ہمارے نجات کا سامان ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ امانت۔ کیا ہے؟ اس کا اس کو مت دو، اس کو ٹوپیاں مت ڈالو، اس کا مت کھاؤ، یہ پیٹ کا تھوڑا سا بجڑا ہے، اگر مزیدار کھانے سے اگر اس کی بھوک نہ مٹی تو غیر لذیذ کھانے سے بھوک مٹ جائے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، ٹوپیاں ڈال کر اور کسی کا مال ڈبا کر، مال کھا کر اگر ہم نے اپنے اس پیٹ کی آگ بجھایا تو اس پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ہم نے جو آگ کھائی ہے، اس آگ کے ساتھ ہم کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اس لیے امانت دار بن کے رہو۔ امانت دار ہیں تو ایمان ہے، امانت دار نہیں ہے ایمان نہیں۔ لوگ اتنی بالش زمین کے لیے
اپنے ایمان کا خرابہ کر دیتے ہیں، معمولی چیز کے لیے ایمان کا خرابہ کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ ارے دیوانو، دنیا کی تھوڑی چیزوں کے لیے اپنے ایمان کا سودا، اللہ کے احکامات کا سودا، اللہ تعالیٰ کے قانون اور اللہ کی کتاب کا سودا کر کے تم اپنے ایمان کا سودا مت کرو، ٹھیک ہے؟ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ آپس کے تعلقات کو اچھے رکھو، کہیں آگ مت لگاؤ، کہیں کاڑا مت کرو، کہیں کسی کی دوستی کو خرابہ مت کرو، کہیں میاں بیوی کے رشتے کو خراب مت کرو، کہیں جو تو باپ بیٹے کے رشتے کو خراب مت کرو۔ نہیں کریں گے نا انشاءاللہ؟ ابھی تک کرتے تھے؟ کرتے تو نہیں تھے، لیکن انشاءاللہ آج کے بعد کریں گے نہیں، اور جو کریں ہیں تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم معافی مانگیں انشاءاللہ۔ کرتا ہے آدمی، غلطی ہے، آدمی سے غلطی ہوتے رہتی ہے نا، کرتے رہتا ہے آدمی، کچھ تو ہوتے رہتا ہے، معافی مانگ لینا، ورنہ آپ سمجھیں گے میرے افطار پر ہی میری مغفرت ہو گئی، دھوکہ ہے، میرے تراوی پر میری مغفرت ہو گئی، یہ بھی دھوکہ ہے۔ پاک صاف بن جاؤ، پھر اس کے بعد مغفرت کے طلبگار ہو جاؤ۔ ہم پاک ہی نہیں ہیں دل سے، کہاں سے مغفرت ہوگی؟ زبان کے پاک نہیں ہے، اخلاق کے پاک نہیں ہے، امانت کے پاک نہیں ہے، رشتے کے پاک نہیں ہے، اب بتاؤ پھر اللہ تعالی ہماری کہاں سے مغفرت فرمائیں گے؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ ان 4 دن سے بچنے کی۔ اچھا، اب رمضان کے آخری دن ہے نا بھائی؟ ارے میرے طرف متوجہ ہو جاؤ، رمضان کے کتنے دن ہیں؟ 12 دن زندہ رہنے والوں کے، اور اپنے کتنے؟ اپنے کو تو نہیں معلوم ہے اپنے کتنے، لیکن انشاءاللہ اگر رہے تو اپنے کو بھی 12 ملیں گے، ہے نا انشاءاللہ۔ اب کیا کرنا بھئی، یہ 12 دن رہ گئے ہیں تو کرنا کیا ہے؟ دیکھو پیارے آقا سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں آپ نے اپنا بستر اٹھا کے مسجد میں آئے۔ کہاں ہے؟ ارے بولو نا۔ اب اپنا بستر جب سے اماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک اپنا بستر اپنے گھر میں لگ رہا، حالانکہ پیارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کم مصروفیت ہے، لیکن فرمایا اگر 20 رمضان تک کسی کی مغفرت نہیں ہوئی تو آخری عشرہ ایک ایسا ہے جس میں جہنم سے چھٹکارا ہے۔ کیا ہے؟ اس میں ایک رات ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اس میں حضرت جبریل کی آمد ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالی مغفرت فرما دیتے ہیں ہر توبہ کرنے والے کی۔ اب میرے بھائیوں، ہم لوگوں نے بیٹی کے واسطے دواخانے میں دناں گزارے، غلطی کرے تو جیلوں میں دناں گزارے، دوست کی شادی کے واسطے حیدرآباد میں جا کے 4 8 دن وہاں پر رہ کے رہا ہے، پتہ نہیں اور کہاں کا رہ کر ہے، نہیں معلوم ہے کس کی محبت میں کہاں کا دناں گزارے نہیں معلوم، لیکن میرے بھائیوں اللہ کی محبت میں اپنا بستر اٹھا کر اور جہنم سے بچنے کی نیت سے اللہ کے گھر میں آ کر ایک 10 دن کا پڑاؤ ڈالنا ہے۔ کیا ڈالنا ہے؟ مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے گھر میں آ کر سونے کا خوب ہے، کھانے کا خوب ہے اور آرام خوب لینے کا نہیں، اس نیت سے اپنا بستر اٹھا کر اللہ کے گھر میں پڑھنا ہے کہ اللہ میرے پاس مغفرت کا کوئی سامان نہیں ہے، نماز ٹھیک نہیں ہے، روزہ ٹھیک نہیں ہے، زکوٰۃ ٹھیک نہیں ہے، اللہ اخلاق ٹھیک نہیں ہے، میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، بس تیرے دروازے پر آ کر گرا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے جہنم سے بچا دے۔ ایک حدیث پڑھا، بہیقی کی حدیث ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس کو بیان کیا ہے، ان کہتے ہیں میرے نانا فرما رہے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کا اعتکاف کیا اللہ اس کو
2 حج کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنے؟ 2 حج کرنے کا ثواب اور 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ 1 دن کا اعتکاف کرے تو اللہ تعالیٰ بندے اور جہنم کے درمیان میں 70 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں۔ تو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کی نیت بھی کرو۔ سب سے پہلے بوڑھے تو تیار ہو ہی جائیں گے، یہ جوانوں کی جوانی کہاں لگائیں گے؟ وہی اپنے گھر میں لگائیں گے، جو روز ہے نا اپنے کو لڑتے رہتی، جھگڑے کرتے رہتی، وہیں اپنا دن گزاریں گے، لیکن لڑکے وہیں رہیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، جنہوں نے ابھی تک اعتکاف نہیں کیا، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، موت کا کوئی بھروسہ، زندگی میں 1 مرتبہ تو بھی، زندگی میں 1 مرتبہ تو بھی، زندگی میں 1 مرتبہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے 10 دن کا اعتکاف سنت موقدہ، اس اعتکاف کو کرنے کی نیت اور کرنے کی کوشش کریں گے اس سال۔ اب میں یہ پوچھوں کون کون کرے گا تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن آپ اپنے گھر جاؤ، اپنی بیوی سے مشورہ کرو، اور ایک بات، میری بات آج سن کر جاؤ، اور میری بات آج تم اپنے گھر والوں کو جا کر سناؤ۔ جو لوگ اپنے باپ کو یا بیٹے کو یا اپنے بھائی کو اعتکاف کے لیے اللہ کے گھر میں بٹھائے گا، جو بٹھاتے ہیں اللہ پہلے ان کی مغفرت کر دیتے ہیں اور اس کے بعد بیٹھنے والے کی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے گھر میں جاؤ، اپنے بیوی بچوں سے مشورہ، تاکہ بیوی کی بھی مغفرت ہو جائے، بچوں کی بھی مغفرت ہو جائے، اماں ابا کی بھی مغفرت ہو جائے۔ اس کے لیے اس کا مشورہ کر کے اعتکاف کرنے کی نیت سے اب 2 دن بچے ہیں، اتوار کی شام میں اپنا بستر لے کر اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف کرو، سمجھے نا؟ جہاں اچھی افطاری ہوتی، جہاں اچھی سحری ہوتی، جہاں اپنا اچھا انتظام ہوگا، ایسی جگہ نہیں کھانے پینے کی نیت سے، اچھا سونے اور اچھا جاگنے کی نیت سے ہم لوگوں کو اعتکاف نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کریں گے۔ اور جو لوگ پورے 10 دن کا نہیں کر سکتے، ارے مسلمانوں، نبی کے غلاموں، اللہ کے نبی کو اپنا نبی کہنے والوں، محمد الرسول اللہ کو اپنا رسول ماننے والوں، تم طے کرو کہ تم اپنے آقا کی اتباع میں کتنے دن کا تم اعتکاف کر سکتے ہو۔ یہ رمضان ایسا نہ چھوڑو کہ جس میں کسی نے 1 دن کا بھی اعتکاف نہ کیا ہو۔ 10 دن کا اعتکاف تو سب کر لے، لیکن کم سے کم 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، ہم یہ رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف میں گزارنے کی فکر اور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ جل جلالہ و عما نوالہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جہاں